تو اللہ آپ کو خیر و برکت دے جناب۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، وہ ہم بھول گیا ورنہ میں کچھ نہ کوئی ضرور دے دیتا آپ کو، لیکن انشاءاللہ آپ میں سے جتنے بندوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے نا، آپ کوشش کریں اگلے سال آپ تیاری کریں بھائی، آپ وہاں جائیں، ایک مرتبہ جائیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ یار ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا، ہم نے بہت لیٹ کر دی ہے۔ اور وہاں پر یقین فرمائیں لوگ ایسے حاضری دیتے ہیں، آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں گے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، علیحدہ علیحدہ ان کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پر۔ ساڑھے اتنے دربارہ رہی ہر شبیچے دری ودنے جناب، ٹھیک ہے، تو ان کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے، وہ الگ سے حاضری پیش کرتی ہیں، مرد الگ سے حاضری پیش کرتے ہیں، بہت خوبصورت نظام ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات حضور غوث پاک کی، یہ جو شہر بغداد ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی چلے نا تو وہ شہر ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ عراق کا دارالخلافہ بھی ہے، بہت کھلی کھلی سڑکیں ہیں، اتنی جنگ لگنے کے باوجود ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں، یہ جو ہمارے پاس کرولے مرولے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ میں 40 لاکھ کی گڈی لئی وا نا جڑی میرے کول ہے، تے اتھے ایو جی ٹیکسی چلدی ودیا، میں کہا سار گیا ہے، ایسی ٹیکسی چل رہی تھی، 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے۔ جنگ کے بعد ان کی یہ حالت تھی۔ صفائی بہترین ہے وہاں پر، ہاں بجلی کا وہاں پر نظام ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس مطلب اکانومی ان کی کمزور ہے۔ عراق میں اگر چلے جائیں تو پاکستانی 1000 روپیہ تو وہاں کا 5000 روپیہ ملتا ہے، عراق کی کرنسی اتنی لو ہے۔ جب میں ملک شام میں گیا تو پاکستان کا 24,000 روپیہ میں نے دیا، یعنی $100، 24,000 روپیہ، تو ان کا مجھے 5,30,000 روپیہ ملا۔ وہ اتنے ساڑھا دل بن پیا بھئی سیب کھاویے ملک شام دے وچ، حضور نے دعا فرمائی ملک شام کے لیے، آہا کیا بات، سڑکاں دے اتنے درختاں نو لگے کھلوتے نے جناب، کیا زیتون، میں آنا چھڑ گلاں دیو، 11 قسم دا سلاد اگے تو سامنے چھڑ دیو، فروٹ کتنا ہوگا، اور وہاں کے کھانے میں کیا لذت، کیا برکت، سبحان اللہ۔ میرے حضور نے نا ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی ملک شام کے لیے۔ وہاں پر بھی جنگ رہی، لیکن اس کے باوجود کہ پاکستانی صرف 24,000 روپیہ ہو تو وہاں کا 5,30,000 روپیہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا رہن سہن، ان کے گھر دیکھ لیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے ان لوگوں کو، اکانومی کمزور ہے لیکن باقی کوئی کمزوری نہیں ان کے پاس، اور حسن ایسا ہے، ایک مرتبہ آپ دیکھیں گے نا، آپ دوبارہ پھر دیکھیں گے، وہ یار یہ اللہ نے ایڈا سونا بنایا ہے انہوں، کیا بات ہے، کیونکہ وہ نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں پر بہت سارے انبیاء کے مزارات پہ جانے کا موقع ملا۔ اچھا پھر جب ہم لبنان میں گئے تو تے کھاتا اور گول سی کرنسی کے اعتبار سے، وہاں پر جب گئے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں پر جو پاکستانی $100 امریکی $100 ہے، اس کے ہمیں ملے 39 لاکھ روپے۔ وہ ساڑی صلاح بن گئی سیب لین دی شام دے وچ، تے او سانو 20,000 روپے دے اس کلو سیب دیتے، تے میں آکھیا اے ہن میں کیڑے منہ نال چل کے دسے سا اوتھے 20,000 دے میں کلو سیب لے۔ او جدو اسی لبنان گئے تے او ہور مسئلہ بن گیا، او گڈی دے وچ ہوا بھرانی ہے، 1.5 لاکھ روپے دی اس ہوا بھرائی، میں کہا لے بھائی سار گیا ہی نہیں کام۔ تو مطلب ان کی کرنسی اتنی لو ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے صاف ستھرا شہر اور ملک میں نے لبنان دیکھا ہے۔ بیروت، یہ جہاں کی کتابیں چھپتی ہیں نا پوری دنیا سے، وہ مرکز ہے کتابوں کا، تو وہ شہر سب سے خوبصورت شہر ہے۔ تمہارے کراچی سے کچھ بڑا ہے وہ شہر، اور اتنا صاف کراچی دا تو بیڑا غرق ہویا پہ ہے۔ باقی کہڑا تسی پھول دے نال روٹیاں کھاندے ہو، تہاڈا بھی دال ویکھن والا ہے، بہت صفائی یار۔ وہاں پر بالکل جب جہاز اڑتا ہے نا تو ادھر سمندر ہے اور ادھر ایئرپورٹ ہے ان کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز اڑتا ہے تو کئی مرتبہ ویڈیو ایسی آتی ہے بالکل سمندر دے کنارے دے اتے اڑدا پہ ہے، وہ وہی ایئرپورٹ ہے، اسی پر ہم اترے اور اسی پر ہمیں دوبارہ پاکستان کے لیے اڑان بھری جہاز نے۔ تو اتنا خوبصورت کہ آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے جو محسوس کیا ہے نا، وہ جو زمین ہے وہ نبیوں کی زمین ہے، وہ ولیوں کی زمین ہے، تو ان کی حالت یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جتنی مجھے چھوٹی گاڑی کوئی نہیں نظر آئی، اچھا بڑی گاڑیوں میں بہت ہی، وہاں کی عورتوں کا جو لباس ہے وہ خیر آپ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو سارا یورپ نظر آئے گا آپ کو یہ، ہاں البتہ یہ جو ملک شام اور عراق ہے اس کے اندر برقع چلتا ہے، لبنان میں نہیں چلتا، اوتھے کم کھلا، چلو جی بنجن دے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ بس وہ سارا ان کے اوپر سمجھو کہ انگریزوں کا قبضہ ہے، لیکن وہاں پر صفائی ستھرائی نفاست، اکانومی اتنی کمزور، لیکن ایک سے ایک بڑھ کے گاڑی، ایک سے ایک بڑھ کے بلڈنگ۔ وہاں پر یہ حالت تھی جس ہوٹل میں ہم رات رکے نا،
تو میں پردہ ہٹا کے ویکھن لگا تو دے وچ نا موریاں ہوئیاں سن. تو میں ہوٹل والے نوں آکھیا یہ کی چکر ہے؟ اس نے کہا یہ فائرنگ جب ہوتی تھی تو ہمارے ہوٹلوں کا یہ اثر ہوتا, اب ہم کیسے بنوائیں؟ تو وہاں پر یہ حالت. اب تو کوئی فائرنگ نہیں, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. 3-4 شہر ہیں جن کے اندر وہ لڑائی ہوتی ہے, باقی کسی شہر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, بالکل ہم اچھے طریقے سے پھرتے رہے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہاں کے جو مزارات ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں, یہ بات بھی سچی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار اقدس پر اور آپ کے لنگر خانے, یہ تو داستان اگر شروع ہو جائے تو سارا ٹائم وہیں پر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں جن مزارات پہ حاضری کا موقع ملا, میں سیدھا نام آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا شوق بڑھ جائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے مزار کے بعد جو ہماری حاضری ہوئی وہ حضرت سیدی و سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے عظیم فرد ہیں اور حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. آپ کے مزار شریف پر حاضری کا موقع ملا ہمیں. بہت خوبصورت اور عالی شان مزار بنا ہوا ہے. جتنے مزارات ان شیعوں کے قبضوں میں ہیں وہاں پر بھی یہی ہے. سنیوں کے مزار سنیوں کے پاس ہیں اور اہل بیت کے اکثر شیعوں کے پاس ہیں, کئی سنیوں کے پاس بھی ہیں. انہوں نے وہاں پر بہت خرچہ کیا ہوا ہے, بہت زیادہ, مطلب اتنی لائٹنگ کہ آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں گے کہ یار میں مزارتے آیا یا پھر یہ کوئی پیرس دا شہر آ گیا. اتنی لائٹنگ کی ہوئی ہے, مطلب سارا ہے وہی سسٹم ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن چیز سبحان اللہ, بندہ دیکھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. پھر بہت خوبصورت قبر انور ہے اور پھر ہمارے تو وہ کعبہ دل ہیں اور قبلہ جاں ہیں. حضرت امام جعفر صادق حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بالکل ساتھ حضرت امام تقی کا مزار اقدس بھی ہے. اچھا, ان کے مزار سے تھوڑا سا باہر نکلیں, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار ہے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں, وہاں پر حاضری کا موقع ملا. پھر اس کے بعد امام الائمہ سراج الائمہ کشف الغمہ حضرت سیدی و سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پہ حاضری کا موقع ملا. یہ بہت بڑا سنیوں کا وہاں پہ مرکز ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. یہاں بیرون ملک سے لوگ آ کر پڑھتے ہیں اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں, بہت بڑا علمی مرکز ہے اللہ کے فضل سے وہاں پر. تو ان کا مزار اقدس بھی بہت عالی شان اور بالکل روڈ کے اوپر بنا ہوا ہے, بہت پیاری زیارت ہے یہ بھی. اور پھر مسجد بڑی عالی شان ہے, بڑا مزہ بڑا لطف آتا ہے الحمدللہ علی احسانہ. اور ان میں سے جب بھی نماز کا وقت کسی مسجد میں آیا ہے نا تو شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں پر مجھے جماعت کا موقع نہ ملا ہو. الحمدللہ جماعت بھی میں نے کروائی. تو ہمارا قافلہ ہوتا تھا تو پھر ہم اپنی جماعت کے, یہ میرے لیے بڑے سعادت کی بات ہے اللہ کے فضل سے. اچھا, پھر ہم گئے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر. بہت اونچا پہاڑی کے اوپر مزار بنا ہوا, تقریباً یہ ہمارا گنبد یہ نیچے ہے, اس سے اونچا گنبد ان کا بنا ہوا ہے لیکن قبر ان کی اس سے نیچے ہے. تو وہ بڑے تہ خانوں میں گھومتے بندہ نیچے کی طرف آتا ہے, عام بندے کو نہیں جانے دیتے. ہمارا قافلہ گیا, ہم وضو کر رہے تھے تو وہاں پر ان کے امام صاحب اس وقت موجود تھے, وہ شافی تھے, امام شافی کے ماننے والے. تو ان کو کسی نے ہمارے قافلے والوں نے بتا دیا, وہ ویسے ہی بتایا کہ جیسے آپ عالم ہیں ہمارے ساتھ بھی ایک عالم ہے. تو وہ علماء کی بہت قدر کرتے. اس نے کہا یار مطلب وہ عربی میں تھوڑا سمجھ گیا تو اس نے دروازے میں کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ تعال ہی نا, اس کو لے کے آؤ ہم سے ملاقات ہو جائے. تو میں جب وضو کر کے باہر نکلا, اس نے کہا یہ آپ کو بلا رہے ہوں. میں کہ کون نے ہو؟ اس نے کہا تو مولوی صاحب نے. میں کہ اچھا, اللہ کے فضل سے عربی مجھے آتی ہے. تو میں نے جب عربی میں کلام کیا تو اس نے کہا تکلم العربی. میں نے کہا نعم. وہ بڑا خاص خوش ہویا. انت الپاکستانی؟ میں نے کہا نعم. تو نے سب سے پہلے جڑا میرے کو سوال کی تھا کہیں فی الپاکستان الشیخ الیاس قادری. سب تو پہلا سوال اس نے کھڑے میرے نال کی تھا. اس نے کہا فی الپاکستان الشیخ الیاس قادری. تو میں جڑا اگلو جملہ بولیا نا, میں نے کہا الیاس قادری انت تعلم وہذا نام. تو میں آکھیا انا مرید ہوں وہو شیخی. میں آکھیا میں انہاں دا مرید ہاں تے وہ میرا پیر ہے. تو پھر اور محبت بڑھ گئی. اس نے میرا ہاتھ پکڑا, وہ اندر لے گیا. بہترین قسم کا ایک دفتر بنا ہوا عالی شان. یہ تمہارے وزیروں مشیروں کی کیا کرسیاں تصویریں ہیں میرے پاس. تو وہاں پر اس نے بٹھایا, وہ عربی میں شروع ہو گیا. ساڈے بندے بھی وہ 40 جنے نال سن, چسکا لمن بھی ہے, ساڈا مولوی عربی پہ بولتا ہے. خیر مجھے بڑا مزہ ہے. انہوں نے یہاں کے حالات پوچھے, علماء کے بارے میں, مدارس کے بارے میں,
یہاں پر جو مساجد میں جمعے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، محافل کے بارے میں، تو میں نے پھر ان کو اپنے انداز سے ان کو سمجھا، بڑے خوش ہوئے وہ۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے مطلب مجھے وہاں بٹھایا ہمارے قافلے کو، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ماں باپ کو نا حضرت معروف کرخی کے مزار پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں کہا واہ بھائی واہ۔ انہاں جناب علی کھولیا بوا، وہ تو جو پوڑیاں تلے لاندے لاندے لاندے، تو ایک باری بندہ ویسے پریشان ہو جاتے بھی پتہ نہیں تلے لے کے جاؤ گے، لیکن عالی شان قسم کی سیڑھیاں، عالی شان قسم کی سیڑھیوں کے اوپر بھائی جان انہوں نے قالین چڑھایا ہوا ہے بہترین قسم کا۔ نیچے جب سب سے پہنچے نا، یعنی یہ میں آپ کو جو بلندی بتا رہا ہوں یہ تھوڑی ہے، تقریباً 5 مرتبہ سیڑھیاں گھوم گھوم کے نیچے جانا پڑتا ہے، 5 مرتبہ، 5-6 منزلہ تلے جانا پہنتا، میں نے کنفرم یاد نہیں۔ نیچے گئے حضرت معروف کرخی کا مزار، اور وہاں پر وہ حجرہ بنا ہوا تھا جہاں پر بڑے بڑے اولیاء بیٹھتے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر حضور غوث اعظم خود بیٹھا کرتے تھے۔ اس حجرے کے اندر بھی بیٹھنے کی اس فقیر کو حاضری میسر آئی، بڑے کرم رہے، وہ خود مجھے لے کے گئے، اور پھر باقی قافلے والے آکھن واہ بھائی واہ، جونے دے نال ڈیلے نو بھی لگ گیا انہیں، تو مطلب ہے کہ تیرا تو سر گیا نال ساڈا بھی سر گیا ہے۔ تو خیر بہت مزہ آیا وہاں پہ الحمدللہ۔ پھر ہم حضرت بہلول دانا کے مزار پہ گئے۔ یار میں تمہیں کی دسا، مینوں کیڈا سواد آیا بہلول دانا کو لے جا کے۔ بہلول دانا اج بھی کلا، یار یقین کرو قبرستان دی ایک نکر تے پیا ہے۔ میں کہا واہ بابا کیا درویش ہے، بھی ادو بھی کلا ہی تھی اج بھی کلا ہی پیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مزار پہ جانے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبیدہ خاتون کے مزار پہ جانے کا موقع ملا۔ یہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی جس نے حاجیوں کے لیے نہر بنائی تھی، سمجھ آئی، جس نے بہلول دانا سے کہا تھا کہ میں نے جنت دا محل تو دے، پتہ ہے نا آپ کو اس واقعے کا؟ جیسے دریا کنارے بیٹھ کے ریت کے اندر پاؤں ڈال کے تو کہتے ہیں کوٹھا بن گیا ہے، تو بہلول دانا یہ بنا رہے تھے، تو یہ اپنے ہارون رشید کے ساتھ نکلی نا، ملکہ تھی، کہنے لگی بابا کی پیا کرنا؟ ہو سکیا اے جنت دے کوٹھے بنیندا پیا، ہو سکے اے وچینا ہے، ہو سکے وچینا کتنے دا، ہو سکے روپیے دا، ہو سکے لا روپیہ مینوں دے، ہو سکے جا تیرا ہو گیا ہی۔ تو اس نے نا بادشاہ نے کہا ہو سکے وہ بی بی دی بی بی رہ گئی ہوئی نا، تو وہ بی بی آکھن لگی بھی تو مردہ کیوں پہ گال تا روپیے دیئے، وہ تو میرے کو او سکے گال روپیے دی نہیں، بھی تو ایو لینا ہے گال کرنا والی۔ اب جب رات چل کے سویا ہارون رشید، میدان محشر قائم ہو گیا، تو جنت میں جب گیا نا تو کہتا ہے اس محل میں جانا ہے۔ سائیاں کہا نہیں، یہ محل تیرا نہیں، تو یہ دے جنہوں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کے اوپر پھٹی لگی تھی اور چادر تھی، کہتا جب ہٹائی تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ کا۔ تو کہتا ہے اے تو میری زوجہ ہے۔ انہیں کہا باہمیں تیری زوجہ ہے پر ملکیت ہو دی ہے، تو نہیں آ سکتا، تو اپنا بنوا۔ تو انہیں کہا کتھوں ملدا ہے؟ انہیں کہا اے بہلول دندہ جڑا پیر بنا کے مکان بنایا ہوئے جنتی۔ وہ تو آنکھ کھلی تو بھج گیا، تو جناب حضرت بہلول کو دیکھا تو وہیں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے آپ نے پیر بھیج پایا تو گھر بنے دینے، فرمایا جنت کا گھر جس نے لے لے لو۔ بادشاہ کہا بابا جی مینوں بھی دیو، تو فرمایا پترا تم ہی لے لے، کتنے پیسے؟ آپ نے فرمایا ادھی بادشاہی، جو نہیں فرمائی۔ تو کہنے لگا حضرت جی کل میری بیوی نو تو تسی روپیے دے دیتا تے مینوں ادھی بادشاہی۔ فرمایا اس نے انڈٹھا سودا کیتا، تو ویکھ کے آیا بیٹھا میرا پوتر ہے۔ یہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ٹائم ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار اقدس پہ حاضری ملی، اور یہ حضرت معروف کرخی جن کے میں نے بات کی ہے، یہ جو ہم جن کے مرید ہیں نا سیدی امیر اہل سنت کے، آپ کے شجرے کے اندر حضرت معروف کرخی آتے ہیں، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ میرے دادا پیروں میں سے ہیں، بڑا مزہ۔ اچھا پھر حضرت ابو بکر شیخ شبلی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے یہ بھی میرے جو دادا پیر ہیں ان میں سے آتے ہیں، ان کے مزار اقدس پہ حاضری ہوئی۔ پھر حضرت بشر حافی کے مزار پہ حاضری ہوئی، سبحان اللہ تے آپ کو کہا۔ اچھا پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ اچھا پھر حضرت ابو بکر بن خواص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پہ مجھے حاضری کا موقع ملا۔ حضرت امام غزالی کے مزار پہ حاضری کا موقع، اور شاید ہی کو محفل مزار ہو جس پر ہم محفل نہ کر سکے ہوں،
اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا امام غزالی کے مزار پہ بھی مجھے بڑا مزہ آیا الحمدللہ رب۔ اچھا، حضور غوث پاک کے مزار کے بالکل ساتھ پیچھے والی مدرسے والی گلی میں آئے نا، ایک مزار ہے، وہ ہے ہی پانی میں، وہاں پانی ہے، قبر شریف ہے پانی دے وچ ہے، تے او موٹر لگی ہوئی ہے، پانی ہر ویلے اوشو دے کر دے راندن۔ تو میں نے پوچھا وہاں کے بندوں سے کہ یار یہ ہسٹری کیا ہے؟ اب حقیقت تو میرا اللہ جانتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں عورتیں بہت آتی تھیں، تو یہ بزرگوں نے کہا کہ اتنے نہیں آنا تسی، تو انہوں نے کہا نہیں اسی تے آنا ہی آنا ہے۔ بابے نے آکھا اچھا مڑ آ لیندی آؤ، دوئے دن آئیاں تو پانی پانی دی ہر پاسے، فرما ہوں پڑو۔ اس کا مطلب ہے ہمارے بزرگ بھی عورتوں کو پسند نہیں فرماتے جو بے پردہ جاتی ہیں۔ ویسے بھی حکم یہ ہے کہ عورت جب جائے تو وہ احتیاط کے ساتھ، پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ، بغیر روئے پیٹے صرف دعا کر کے واپس آ جائے، اگر جائے، ورنہ اس کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، مرد جائے جا کے زیارت کرے۔ تو وہاں پر پھر مجھے جب پتہ چلا تو میں گیا، ان کی قبر اقدس میں اس وقت تقریباً 1 فٹ کے قریب پانی تھا جب میں گیا۔ تو وہاں پر ہم رات کے وقت گئے، وہاں حاضری دی، بڑا مزہ ہے۔ میں کہا لے بھی بابا اجے تائیں تیری کاوڑ نہیں گئی، ہوں تو مہربانی چکا رہو۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں نا، جلال میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جمعے والے دن یہ پانی تقریباً ختم ہو جاتا ہے، جمعے والے دن آتا خود بخود ہے۔ اچھا، آتا خود بخود ہے تو کی کوئی تھلے کوئی کی بنیا کی ہے، بالکل پکی ٹائل لگی ہوئی ہے، پانی کدوں آوندا ہے خدا بہتر جانے۔ پانی ہو جی میں سمدار آندا ہے نا جی، یہ حساب و کتاب ہے۔ وہاں پر حاضری کا موقع میسر آیا۔ اچھا، یہ شہر بغداد کی ابھی حاضریاں مکمل نہیں ہوئی، تو ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، سمجھ آ رہی نا جی۔ شہر بغداد کے اندر صرف یہی نہیں ہے، اور بہت ساری شہر بغداد کے اندر زیارتیں ہیں جن کو شاید میرے ذہن میں ابھی نہ ہوں۔ اس کے بعد ہمیں موقع ملا سامرا جانے کا، یہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے لگ بھگ، اور بہترین روڈ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار اقدس ہے۔ بہت بہترین عالی شان مزار بنا ہوا ہے، اور بالکل دریا کے کنارے کے اوپر سمجھو بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں پوڑے نہ کیے نسدے نے پتہ نالا، اس طرح بہت بڑا وہاں دریائے دجلہ سنا ہوگا آپ نے، تو وہ دریائے دجلہ گزرتا ہے، وہ دا ہیڈ بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ نہری سسٹم پاکستان دی طرح ہے۔ اس کے بالکل کنارے کے اوپر بہت بڑا شہر آباد ہے سامرا، تو اس شہر کے اندر حضرت امام حسن عسکری، اور آپ کو پتا حسن عسکری کون ہے؟ یہ جو اہل بیت کے مشہور 12 امام ہیں نا، یہ ان میں سے آخری امام ہے ولایت کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد ولی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر دے، جزاک اللہ۔ یہ اللہ آپ کو خیر دے، یہ 11ویں ہیں، شاید میری ترتیب میں کوئی فرق ہوگا، مجھے بہرحال یہی پتہ چلا کہ یہ 12ویں امام حضرت امام حسن عسکری۔ اور یہ وہ امام ہیں، امام حسن عسکری سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنا بیچ میں زمانہ ہے، وہ 1000 سال کا بنے، وہ 2000 سال کا بنے، وہ 5000 سال کا بنے، اس بیچ والے سارے زمانے کا جو غوث اعظم ہے اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آخری جو غوث اعظم ہوئے ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری تھے آخر۔ اس کے بعد یہ حضور غوث اعظم کو صحرا عطا کیا گیا، اور حضور غوث اعظم کے بعد امام مہدی تک جب آپ تشریف لائیں گے، دنیا میں جلوہ گری فرمائیں گے، تو اس کے بعد یہ عہدہ آپ کے پاس، اس سے پہلے یہ عہدہ حضرت سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ بڑا عالی شان آپ کا مزار بنا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت اور کشش، اور وہاں پر جس کو علم ہوتا ہے نا، پھر اس کو حاضری دینے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اچھا، سامرا سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو واپسی پر حضرت امام تقی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چھوٹے بھائی کا مزار تھا، اور وہ بھی بہت عالی شان تھا، ابھی زیر تعمیر تھا، لیکن بہت خوبصورت، تمہاری سوچ ہوگی کتنا خوبصورت تھا، اور ابھی کام جاری و ساری تھا وہاں پر۔ ان کے مزار پہ حاضری ہوئی، اور پھر ہم پہنچے کربلا شریف۔ پہلی مرتبہ جب آپ کربلا دیکھیں گے نا تو آپ ویسے ہی آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو ہم نے کربلا یہاں کتابوں میں پڑھی ہے، اور جو ہم نے آپ کو سنائی ہے یا آپ نے علماء سے سنی ہے، وہاں پر اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو کربلا کا میدان تھا، تپتی ریت تھی، سایہ نہیں تھا، نہر فرات تھی، بس اتنا ہی سنا ہے نا آپ نے، بے دردی کے ساتھ
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. یہی سنا ہے نا آپ نے. اب آپ دیکھیں گے تو وہاں 30 منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. مینو ایک گٹھ جگہ نہیں لبھی کہ میں ویکھ کے آکھاں کہ آئے مٹی کربلا دی ہے. ہر جگہ پکی ہے. بالکل محلے بنے، بازار بنے، ہوٹل بنے، اتنی لائٹنگ کہ آپ ویسے پہلی مرتبہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. میں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال کربلا کے واقعے کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. زندگی گزر گئی، 35 سال سے میری عمر ہوئی کھلوتی ہے، لیکن میں پہلی مرتبہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کربلا اور اس کے اندر یہ اتنی لائٹنگ. پھر میں نے کہا یزید نے چاہا تھا کہ یہاں ہر چیز اجڑ جائے. حسین نے کہا میں تجھے بسا کے دکھاؤں گا، دیکھنے والے بھی دیکھتے رہ جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور اتنا خوبصورت مزار بنا ہوا ہے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر. اے دیواراں تے بھی سونا لگا ہوا جی، میناراں تے بھی سونا لگا ہوا جی، اور جو اوپر گنبد بنا اس کے اوپر بھی سونا لگا ہوا ہے. اتنا خوبصورت مزار اقدس. اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا بازار مینز ایک بہت بڑا جناب سڑک جاتی ہے. وہ سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار اقدس ہے. اور پھر جب غازی عباس کے مزار کا یہ حال ہے تو پھر حسین تو حسین ہے نا، کتنا خوبصورت ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر وہ جو 72 شہید ہوئے تھے آپ کے ساتھ، ان کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. اور وہ قبر بھی چھوٹی نہیں ہے، وہ تقریباً ہماری مسجد کے اس حصے کے برابر، یعنی مطلب تقریباً 3 مرلے جگہ ہو سی جہدے وچ سارے دفن کیتا گیا. امام حسن پاک، امام حسین علیحدہ ہیں، حضرت غازی عباس علیحدہ ہیں، اور حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ 3 بندوں کی قبریں الگ ہیں. اور باقی جو 59 ہیں، 69 ہیں، ان کی قبریں الگ ہیں. انتہائی شاندار خوبصورت وہاں پہ یہ بنی ہوئی ہیں. اور 24 گھنٹے مزار کھلا رہتا ہے. ایک نا بھی بند ہو گیا فلانا، نا 24 گھنٹے یہ کھلا ہوا ہے. اور وہاں پر میں نے پہلے بتایا پہلی مرتبہ آپ جاتے ہیں تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو وہاں پر انہوں نے کافی ساری جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ یہاں امام حسین شہید ہوئے تھے، یہاں خیمے لگے ہوئے تھے. وہ بہت بڑا لمبا چوڑا ایریا ہے اس کے اندر. اور یہاں ان کا خیمہ، یہاں ان کا، یہ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ میرے حسین وہی ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ اور ہم ویسے بھی ظاہر سی بات ہے اب اتنا عرصہ گزر گیا، کس نے یہ نشاندہی کی ہوگی یہ تو اللہ میرا بہتر جانتا ہے. لیکن وہاں پر ہمارے مالک تو ہیں نا، وہاں پر ہمارے بزرگ تو ہیں نا. وہاں پر پھر حاضری دی، پھر نعت خان کافی اور علماء تھے. رات کے وقت ہم حاضری دیتے تھے، دن کے وقت ان کا اپنا بڑا رش ہوتا ہے. رات پھر 2-3 بجے یہ جتنے عاشق لوگ تھے یہ نکلتے تھے. ٹھیک ہے. پھر وہاں پر سین میں بیٹھ کر ایسے نا ہم درمیان میں بیٹھتے، ادھر حضرت غازی عباس کا روزہ، ادھر امام حسین کا روزہ، بیچ میں ہم بیٹھتے تھے. اور جب قصیدہ اہل بیت پڑھتے تھے ایک مرتبہ غازی عباس کا روزہ دیکھتے تھے، دوسری مرتبہ حسین پاک کا روزہ دیکھتے تھے. کیا خوبصورت نظارہ تھا. الحمدللہ علی احسانہ. اور اسی شہر کربلا کے اندر حضرت حر کا مزار تھا. میں کہا جی یہ حر تیرے بھی نصیباں تو صدقے جاواں. حر کے مزار پہ گئے نا تو میں نے وہاں پہ ایک جملہ بولا تو بندوں نے بڑا، میں نے اس کو پسند کیا. بندے مجھے کہنے لگے جی ان کی شان. میں نے کہا ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے وہ فیصلہ کیا کہ جس فیصلے پر کنفرم تھا کہ مجھے موت ہی واقعہ ہونی ہے، انہوں نے وہ فیصلہ کیا. حکومت چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا، پیسہ چھوڑ دیا، لیکن حسین نہیں چھوڑا. آپ نے پسند فرمایا. کہاں تھے اور کہاں آ گئے. تو امام حسین جب آپ آ کے معذرت کی نا کہ حضرت قافلہ تو میں نے ہی آپ کا روکے رکھا ہے یہ پورے 9 دن، آپ مہربانی مجھے معافی مل سکتی ہے. میں نے کہا تھا چلو مذاکرات ہو جائیں گے، یہ تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو امام حسین مسکرا پڑے. وہ فرمایا تو کلہ آنا میں نے معافی دے دے. فرمایا معافی چاہی دیے کہ نال جنت بھی چاہی دیے. یہ امام پاک کی جہاں شان اقدس تھی. ہاں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں. کسے بولنے چ نہ رویا ہے. اس پر میں بہت سارا خطاب کر چکا ہوں. بعض کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکے. میں کہ اللہ کر کے تو حیاتی کچھ نہ کر سکے. یہ نہ کہہ کہ وہ کر کچھ نہیں سکے، وہ اللہ کی رضا تھی، وہ کر سب کچھ سکتے تھے. ہاں بس اللہ کی رضا تھی کہ یہ مقام مل جائے. تو وہاں پر پھر ہم 3 دن رہے. امام پاک نے اپنے قدموں میں ہمیں 3 دن رکھا. اچھا جب میں نہر فرات پہ پہنچا، وہ بھی قریب ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یہاں سے جیسے آپ چلے جائیں، وہ آگے بازار سے نکل کر آگے سڑک پر چلے جائیں نا، اتنی دور نہر فرات آ جاتی ہے. اب جب نہر فرات پہ پہنچے تو دونوں طرف فوارے لگے ہوئے ہیں، وچ بتکاں چھڑی ہوئی نے.
تے جناب وہ تصویراں بناندے بیٹھے نے تے جناب وہ کئی اتنے قصیدے پہ پڑھتے ہیں تے کئی اپنی مڑ دکان وہ مڑ اپنا حساب بھی تو ہوتا ہے نا، وہ اپنا بھی لائی بیٹھے نے تے اپنا سارا کچھ سر ہر بندے دی ایک اپنا مذہب ہے مسلک کے دے مطابق، لیکن وہاں پر جو نہر فرات اور جو یہ سب کچھ تو مطلب اب وہ بالکل کوئی نہیں جناب، او پودے لگے ہوئے نے تو جناب سب کچھ تو جی وہاں پہ پہلے مرتبہ دیکھنے والے کے لیے ایک عجیب چیز نظر آتی ہے، لیکن جو وہاں پر جتنی محبت سے جاتا ہے امام حسین اتنی محبت سے اس پر نگاہ فرماتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے میں آپ کو، ابھی وقت 5 منٹ اوپر ہو گئے لیکن میں نے ایک اعلان کرنا ہے۔